السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير۔ مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد واجب الاحترام سامعین کرام، بزرگان اعظام، دنیا کے اندر حضرت انسان آیا ہے، اس کی آمد، دنیا کے اندر اس کا رہنا، دنیا کے اندر اس کا کاروبار کرنا، دنیا کے اندر اس انسان کا مشغول رہنا، اور پھر اس دنیا کو چھوڑ کر کے چلے جانا، یہ سارا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ کے اندر انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک آزادی دی ہے اور دونوں راستے دکھا دیے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، راہ راست بھی دکھا دیا ہے۔ اب انسان چاہے وہ سیدھا راستہ اختیار کر کے رب کا شکر گزار بن جائے، یا پھر اس سیدھے راستے کو ٹھکرا کر کے رب کا نافرمان بن جائے، یہ انسان کی چوائس ہے۔ لیکن انسان اس دنیا کے اندر جو آیا ہے، یہ دنیا کے اندر اس کا رہنا، دنیا کی زندگی، یہ انسان
یہ نہ سمجھے کہ مجھ سے پوچھ نہیں ہوگی۔ میں دنیا میں آیا ہوں اپنی مرضی کرتا رہوں، مرضی میری چلے اور پھر مرضی کرتا ہوا چلا جاؤں، مجھ سے کوئی پوچھ نہ ہو، اور میں اسی طرح آخرت میں بھی میرے بہت ہی بلے بلے ہوں گے، خوشحال زندگی بسر کروں گا۔ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ انسان دنیا میں آیا ہے، اللہ نے اس کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اس کو اسی طرح بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ نہیں، انسان کو بیکار نہیں چھوڑا جائے گا۔ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کیا تم نے خیال کر رکھا ہے، کہ تم نے گمان کر لیا ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، تم کو فضول پیدا کیا ہے، دنیا کی زندگی دیکھ کر کے تمہیں اس دنیا کے اندر بیکار پیدا کیا ہے؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور تم نے یہ خیال کیا ہے کہ دنیا کے اندر ہی رہنا ہے اور آخرت میں اللہ کا سامنا نہیں کرنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ تمہارا خیال، تمہارا گمان، یہ انتہا درجے کا جہالت پر مبنی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیات مبارکہ ہیں یہ کافروں کے اس نظریے کی تردید کرتی ہیں جن کا دنیا کے اندر آ کر کے اپنی منمانیاں کرنا تھا، خواہشات کے پیچھے چلنا تھا، دنیا کمانے کے چکروں میں تھے، پیسے بنانے کے چکروں میں تھے، مال مٹی بنانے کے چکروں میں تھے، اور ان کو کوئی فکر نہیں ہوا کرتی تھی۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، آپ نے ان کو واضح نصیحت کی، شرک کی تردید کی، شرک کی جو قباحت ہے، شرک کے جو برے نتائج ہیں، ان سے پیغمبر دو عالم جناب محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے آگاہ کیا، توحید کی دعوت دی، رب کی توحید کی طرف بلایا، ان کو ایک فکر عطا کی، لیکن انہوں نے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو تسلیم نہ کیا، بلکہ ان کا یہ نظریہ تھا یہ دنیا ہی ہے، اس کے بعد کوئی دوسری دنیا نہیں ہے۔ آخرت کے انکاری تھے اور آخرت کا وہ انکار کرتے تھے، اس بنا پہ وہ دھڑلے سے دنیا کے اندر رب کی نافرمانی کیا کرتے تھے، رب کے سامنے بغاوت کیا کرتے تھے، رب کی بات کو ٹھکرایا کرتے تھے۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام ان کو توحید کی دعوت دیتے، آگے سے مذاق کیا کرتے تھے، ٹھٹھا کیا کرتے تھے، پیغمبر کا استہزاء کے ساتھ ساتھ پیغمبر مصطفیٰ کو تکلیف دیا کرتے تھے، لیکن رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے رب کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا۔ ان آیات کے پس منظر میں آج بھی انسان وہ غافل ہے، غفلت پذیر ہے۔ آپ جو چند نمازی ہیں ان کو چھوڑ کر کے اپنی زندگی میں آپ نے دیکھا ہوگا، اپنے محلے میں، اپنے گھروں کے جو اطراف میں، چوک چراہوں کے اندر آپ کے جو ہمسائے ہیں ان کو کتنی فکر ہے آخرت کی، کتنی فکر ہے رب کے ذکر کی، اپنی نمازوں کی۔ آپ دیکھ لیں صبح سے لے کر کے شام تک کاروبار میں مشغول ہے، اپنی کھیتی باڑی میں مشغول ہے، اپنے بزنس میں وہ مصروف ہے، لیکن رب کی فکر نہیں ہے، رب کے ذکر کی فکر نہیں ہے، نمازوں کی فکر نہیں ہے، اسے آخرت کی فکر نہیں ہے، گویا کہ غفلت کا وہ شکار ہے۔ یاد رکھیں دنیا کے اندر یہ جو غفلت ہے یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ انسان کو کب آتی ہے؟ جب انسان ذکر الہی سے منہ پھیر لیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، جو ذکر الہی سے بے رخی کر لیتا ہے، اعراض کر لیتا ہے، تو پھر اللہ کریم فرماتے ہیں ہم بھی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ اب شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اس کو دنیا کے اندر غفلت میں رکھتا ہے،
قرآن سے غفلت میں رکھتا ہے، نمازوں سے غفلت میں رکھتا ہے، ذکر الہی سے غفلت میں رکھتا ہے، فکر آخرت سے غفلت میں رکھتا ہے اور مساجد سے دور رکھتا ہے، اب یہ انسان جس نے اللہ کے ذکر سے منہ پھیرا تھا، اب شیطان اس پر مسلط ہے، شیطان اس کا دوست ہے، اس کو گمراہ کرنے پہ لگا ہوا ہے اور اس کو گمراہ کر کے چھوڑتا ہے، نہ اس کی دنیا حاصل ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر بیکار نہیں پیدا کیا گیا، انسان احساس کرے، اپنے اندر احساس، ذمہ داری پیدا کرے کہ میں دنیا کے اندر آیا ہوں اور میری زندگی کا مقصد ہے وہ حیات، جو انسان کی زندگی ہے، یہ متاع جو حیات ہے، اس کا مقصد ہے، اس مقصد کو بھی اللہ نے بیان فرما دیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، جنوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادات بجا لائیں۔ عبادت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ لیں، یہ عبادت ہے، ہر کام انسان کا عبادت ہے، ہر نیکی انسان کی عبادت شمار ہوتی ہے، حتیٰ کہ آپ حلال کاروبار کرتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، آپ حلال کماتے ہیں، یہ بھی ایک بندگی لکھی جاتی ہے، آپ نیکی کا کام کرتے ہیں، یہ بھی بندگی لکھی جاتی ہے، حتیٰ کہ رسول کریم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ انسان کما کر کے لقمہ اپنے اہل خانہ کو کھلاتا ہے، یہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، کل معروف صدقہ، ہر معروف، ہر اچھا کام صدقہ ہے، نیکی ہے، اس لیے انسان کو ان نیکیوں کو حقیر نہیں جاننا چاہیے، اور یہ بھی ذہن سے نکالیں کہ نماز پڑھ لی ہے، اللہ کی بندگی ہو گئی ہے، باقی ہر کام کرتے رہیں، دنیا کے سارے کام کے ہمارے لیے حلال ہیں، ہم رشوت لیں یہ حلال ہے، ہم دنیا کے اندر کسی انسان کا مال کھا لیں، ہڑپ کر لیں، یہ حلال ہے، اور ہم دنیا کے اندر سود کھا لیں، یہ حلال ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، ان حرام کاموں سے رکنا یہ بھی بندگی ہے، یہ بھی عبادت ہے، اور اسی لیے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان اللہ کی اطاعت میں رہے، اللہ عز و جل۔ اور یہ جو عبادت ہے یہ جامع لفظ ہے، ہر آپ کی ادا رب کے لیے، آپ کی عاجزی، یہ بندگی لکھی جاتی ہے، عبادت لکھی جاتی ہے۔ صرف نماز ہی بندگی نہیں ہے، ہم نماز کو بندگی سمجھتے ہیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ بڑی بڑی کی بندگی ہیں، لیکن ہر نیکی، ہر آپ کی عاجزی، ہر آپ کا اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرنا، ایکشن، آپ کا ہر ایک عمل وہ عبادت شمار ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ میں بات کر رہا تھا کہ غفلت یہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے، جس میں آج 70-80% لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں ہے اپنی اخروی زندگی کی کہ ہماری اخروی زندگی کا کیا بنے گا۔ انسان یاد رکھیں، انسان جب دنیا میں آتا ہے مرتے دم تک اس کو اختیار ہوتا ہے، نیکی کر لے، برا کام کر لے، لیکن موت کے بعد انسان کے اختیارات ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، مرنے کے بعد، موت کے بعد انسان کے جو اختیارات ہیں وہ پھر ختم ہو جائیں گے۔ اب پھر انسان اپنی مرضی سے نہ اٹھ سکتا ہے، نہ وہ غسل کر سکتا ہے، نہ وہ انسان نماز پڑھ سکتا ہے۔ مرنے کے بعد انسان کی ساری چیزیں، حرکات و سکنات ختم ہو جاتی ہیں، انسان کا بولنا ختم ہو جاتا ہے، انسان کا چلنا ختم ہو جاتا ہے، انسان کا کسی سے گفتگو کرنا ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو یہ پیریڈ دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یہ گولڈن پیریڈ ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کو 60 سال کی اللہ زندگی دے دیتا ہے اس کے سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس کیا کچھ نہیں آیا تھا، میں سمجھا نہیں ہوں۔ اللہ عز و جل کے پیغمبر محمد کریم فرماتے ہیں جس کو اللہ 60 سال زندگی دے دے پھر اس کے سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری پوچھ گچھ نہیں ہوگی، نہیں،
جب قبر میں اترے گا سب سے پہلا سوال یہی ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان جب فوت ہوتا ہے، مرنے کے بعد لحد میں اترتا ہے، اللہ کے فرشتے آتے ہیں اور الحمدللہ اہل ایمان کا، مسلمانوں کا قبر کے جو احوال ہیں ان پر ہی ایمان ہے کہ جب انسان قبر میں اترتا ہے اللہ کے فرشتے آتے ہیں، منکر نکیر آتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کے اندر اس کو آزادی تھی، اب سوال و جواب شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور پوچھیں گے کہ ہم جو بھی انسان دنیا کے اندر عمل کرتے رہیں فَلَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ضرور پوچھیں گے جو بھی دنیا کے اندر عمل کرتے رہے ہیں۔ اور قبر بھی یاد رکھیں، یہ قیامت کا ایک پہلا جو ہے حصہ ہے۔ مَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ عَلَيْهِ الْقِيَامَةُ، جو فوت ہو گیا اب اس کی قیامت کھڑی ہو گئی، اب وہ اس کی قیامت آ چکی ہے۔ اب انسان سے مرنے کے بعد جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے مَن رَبُّکَ، تیرا رب کون ہے؟ اگر تو مومن بندہ ہے، موحد بندہ ہے، توحید پر ہے، رب کی پہچان رکھتا ہے، کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا معبود اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، مجھے رزق دینے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، میری بگڑی بنانے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے، مجھے دنیا میں عطا کرنے والا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اہل توحید قبر کے اندر بھی ثابت قدم رہے گے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس طرح ایمان والوں کو دنیا کے اندر ثابت قدم رکھتا ہے قبر میں بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مرنے کے بعد کے جو مراحل ہیں ہمارے آسان فرمائے، قبر میں بھی ہمیں ثابت قدم رکھے کہ ہم فرشتوں کا جواب صحیح طور پہ دے سکیں۔ تو یہ انسان کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ وحدہ لا شریک ہے، میرا معبود اللہ ہے جس کے سامنے میں اس جبین نیاز کو رکھا کرتا تھا، جس کے سامنے میں نماز پڑھا کرتا تھا، قیام کیا کرتا تھا، رکوع کیا کرتا تھا، سجدے ریز ہوا کرتا تھا۔ اور پھر پوچھیں گے، دوسرا سوال ہوگا من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ وہ انسان جو مسلمان ہے، قرآن پڑھنے والا، اللہ کی پہچان رکھنے والا، کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ آخری نبی، وہ میرے نبی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا سوال پھر کریں گے کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تو کس پر چلتا رہا ہے؟ تیرا راستہ کیا تھا؟ وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، محمد کریم کے آنے کے بعد اللہ نے سارے دینوں کو ختم کر دیا، چاہے وہ یہودیت ہو، عیسائیت ہو، بدھ مت ہو، ہندو مت ہو۔ اب محمد کریم کے آنے کے بعد سارے دین منسوخ ہیں اور دین اسلام اللہ کے ہاں قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ دین اسلام یہ توحید کا دین ہے، دین اسلام پیغمبروں کا دین ہے۔ آدم سے لے کر کے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام تلک سارے پیغمبروں کا یہی دین رہا ہے۔ اب یہ انسان یہ جو جواب دے گا قبر کے اندر، فرشتے پوچھیں گے اس سے پوچھیں گے کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ کو کس طرح پتہ چلا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا نبی محمد ہے، میرا دین اسلام ہے؟ وہ بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے۔ جو بندہ اللہ کا قرآن ہی نہیں پڑھے گا وہ کس طرح رب کی پہچان حاصل کر سکے گا، پیغمبر کی پہچان حاصل کر سکے گا، دین کے بارے میں آگاہی حاصل کر سکے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، میں نصیحت کرتا ہوں آپ کو، اپنے آپ کو اس قرآن کو پڑھا کریں، شروع سے لے کر کے آخر تک اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ رب کی پہچان حاصل ہوگی انشاءاللہ، دین کی پہچان حاصل ہوگی، پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت کے بارے میں، آپ کے طریقے کے بارے میں قرآن ڈیٹیل بیان کرے گا۔
یہ بندہ یہ کامیابی اس کو کیوں ملی ہے؟ یہ قرآن پڑھتا رہا، اس نے قرآن پڑھ کر کے اپنے راستے کو منتخب کیا۔ میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی، رب کعبہ کی قسم ہے، اگر کوئی بندہ صحیح طور پر قرآن کا سمپل ترجمہ پڑھ لے انشاءاللہ راہ راست پہ آ جاتا ہے، وہ توحید والا بن جاتا ہے، اسے دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اس قرآن کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، اس قرآن کو ہم نے محض تبرک کے لیے اپنے گھروں میں رکھا ہوا ہے، بس نہ اس کو پڑھتے ہیں اور نہ اس کو سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ تدبر کی کتاب ہے، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، جس سے انسان کے لیے دنیا کے اندر آخرت کے اندر ہدایت ملے گی، راستے کھلیں گے۔ اس لیے میری آپ کو نصیحت ہے، خود بھی ترجمہ پڑھیں، اپنے بچوں کو اپنی بچیوں کو لازماً قرآن کا ترجمہ پڑھائیں۔ آج تو علم آسان ہو چکا، کوئی جہالت عذر نہیں رہا، ہر جگہ قرآن ترجمے کے ساتھ اویلیبل ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر جگہ آج آپ مختلف زبانوں کے اندر قرآن کے ترجمے آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر زبان کے اندر قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ سریکی کے اندر قرآن کا ترجمہ ہے، پشتو کے اندر قرآن کا ترجمہ ہے، پنجابی کے اندر قرآن کا ترجمہ موجود ہے، سندھی کے اندر قرآن کا ترجمہ موجود ہے۔ علماء نے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا ہے، ہر چیز کو کیا کر دیا ہے، کھول کے بیان کر دیا گیا ہے، عذر باقی نہیں رہا۔ میرے بھائیوں، یہ انسان کامیابی کیوں ملی اس کو؟ اس لیے قرآن پڑھتا رہا، یہ غفلت کا شکار نہیں رہا۔ اس لیے انسان کو دنیا میں آ کر کے کبھی غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے، احساس ہے ذمہ داری پیدا کریں، میں دنیا میں آیا ہوں، میرے آنے کا مقصد ہے رب کی عبادات ہیں، رب کی فرما برداری ہے، میں جانوروں کی طرح بیکار نہیں ہوں۔ یحسب الانسان ان یترک سدی، انسان خیال کرتا ہے ایسے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انسان حیوان برابر نہیں ہے، ہاں وہ انسان جو رب کے ساتھ شرک کرتا ہے، رب کا نافرمان ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو حیوان ہو سکتے ہیں، جانور ہو سکتے ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہو سکتے ہیں۔ جانور کو پھر بھی احساس ہے، وہ اپنے سر کو آسمان کی طرف اٹھاتا ہے، جانور کو بھی احساس ہے کہ میرا رب کون ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ افسوس ہے انسان کہ تو مشکل کے وقت غیر اللہ کو پکارتا ہے، مخلوق خدا کو پکارتا ہے، لیکن جو مخلوق ہے، جو جانور ہیں، وہ بھی ان کے اندر بھی احساس ہے، توحید موجود ہے۔ آپ سورہ نمل پڑھ کے دیکھیں جس میں چیونٹی کا واقعہ ہے، چیونٹی کے اندر بھی توحید موجود ہے، اور اسی طرح سورہ نحل پڑھ کے دیکھیں، شہد کی مکھی کا ذکر ہے، شہد کی مکھی کے اندر بھی توحید موجود ہے، اور اسی طرح سورہ نمل میں ہدہد کا واقعہ ہے، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، اس ہدہد پرندے کے اندر بھی توحید موجود ہے، رب کی معرفت موجود ہے، اور بھی کافی جانوروں کے ذکر اللہ نے قرآن میں کیے ہیں، اونٹ کا ذکر قرآن میں موجود ہے، گائے کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ ان سارے جانوروں کے اندر رب کی توحید کا، رب کی معرفت کا ان کے اندر ودیت اللہ نے کر دی ہے، لیکن حضرت انسان کتنا غافل ہے کہ رب کو چھوڑ کر کے در در دھکے کھاتا پھرتا ہے، رب کی توحید کی طرف نہیں آتا ہے، رب کی طرف آتا نہیں ہے، رب کی پہچان حاصل نہیں کرتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا قبر کے منزل کی، قبر پہلی منزل ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ قبر پہ جا کر کے بڑے رویا کرتے تھے، اللہ اکبر۔ کبھی ہم بھی یہ دو آنسو بہائیں اللہ کے لیے؟ ہمارے دل اتنے غافل ہو چکے ہیں کہ ہم کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو نہیں نکالتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہا کرتے تھے، اگر تمہیں رونا نہیں آتا فتباکو، تو رونے کا منہ بنا لیا کرو۔ رونا نہیں آتا ہے، اتنے سنگ دل ہو چکے ہو، اللہ کی یاد میں اپنے آپ کا منہ جو ہے رونے والا بنا لیا کرو۔ کیوں؟ کثرت ہنسنا انسان کے دل کو غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ان کو چاہیے یہ کم ہنسا کریں، زیادہ رویا کریں اپنے اعمال پر کہ ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارے کرتوت کیسے ہیں۔ اس لیے انسان کو دنیا کے اندر آ کر کے
رب کی سامنے پیش ہونے کی جو فکر ہے وہ رکھنی چاہیے۔ انسان دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کیا ہے۔ دوسرا مرحلہ، جب انسان، یہ تو مومن تھا، کامیاب ہو چکا، اور جب کافر کی باری آتی ہے، مشرک کی باری آتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں من ربک، تیرا رب کون ہے؟ مشرک کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہائے ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں تیرا نبی کون ہے؟ قبر کے اندر فرشتے پوچھتے ہیں، کہتا ہے ہا ہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر، انکام انسان ہے۔ اللہ نے اس کو 60 سال زندگی عطا فرمائی، 70 سال زندگی عطا فرمائی، 100 سال زندگی عطا فرمائی، دنیا کے اندر ہر قسم کی نعمت سے نوازا۔ اگر نعمتیں شمار کرنا چاہے، کتنی نعمتیں، آنکھیں اللہ کی نعمت ہیں۔ نبینوں سے پوچھیں آنکھ کی کتنی کیا ہے قیمت ہے، یہ کان اللہ کی نعمت ہے، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، جس سے انسان کیا ہے مختلف قسم کی اللہ کی نعمتیں کھا کر کے مٹھاس حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان یہ زندگی حاصل کر کے بھی رب کی پہچان حاصل نہیں کرتا ہے، ایسا انسان مردود انسان ہے، ایسا انسان ذلیل ترین انسان ہے، ایسا انسان حیوانوں سے بدتر انسان ہے، جو زندگی 80 سالہ 100 سالہ حاصل کر کے جس کے دل کے اندر رب کی فکر نہیں پیدا ہوئی، رب کی معرفت، رب کی پہچان نہیں آئی، ایسا انسان ناکام انسان ہے جو قبر کے اندر کے فیل ہو چکا ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں تیرا اللہ کون ہے؟ کہتا ہا ہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں کون ہے۔ ہا ہا لا ادری، تیرا نبی کون ہے؟ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ فرشتے پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ کہتا ہے ہا ہا لا ادری، ہائے ہائے مجھے کوئی پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب مرحلہ آتا ہے جو اہل توحید تھا، جو قرآن پڑھتا رہا، جس کے دل میں رب کی معرفت تھی، نبی کی پہچان تھی، نبی کی محمد مصطفیٰ کی جس کے دل میں غلامی تھی، محبت تھی، وہ کامیاب ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں اس کی قبر کو وسیع کر دیا جاتا ہے، اور اس کی قبر کے اندر ہر قسم کی ہوائیں آتی ہیں، اللہ اس کی قبر کو وسیع کر دیتا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری قبروں کو بھی وسیع کرے، جب ہم قبر میں پہنچیں ہمیں ثابت قدم رکھے۔ اور جو برا انسان ہے، کافر مشرک انسان ہے، جس نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو کیا ہے ایسے ضائع کیا، اللہ نے زندگی عطا کی لیکن شرک کرتا رہا، رب کی توحید کی طرف نہ آیا، رب کی پہچان کی طرف نہ آیا، قرآن کی طرف نہ آیا، اور اللہ کے نبی محمد کریم کی سیرت کو نہ اپنایا، دین پر نہ چلا، ایسا انسان ناکام ہے۔ حدیث میں آتا ہے اس کی قبر کو بھینچ دیا جائے گا اور اس کی پسلیاں آپس میں مل جائیں گی، اور ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا جو اس پر گرز کے ساتھ، ہتھوڑوں کے ساتھ اس کو مارے گا۔ العیاذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔ ایسے مراحل سے میرے بھائیوں پناہ مانگا کریں۔ پیغمبر مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت ہے، آپ نے فرمایا ہے تعوذوا من اربعین، کہ 4 چیزوں سے رب کی پناہ مانگا کرو، ان میں ایک عذاب قبر ہے، قبر کا عذاب برحق ہے۔ پیغمبر مصطفیٰ کی حدیث ہے عذاب القبر حق، عذاب قبر برحق ہے، کہ قبر کی جو سزا ہے برحق ہے، اس لیے قبر کی جو عذاب ہے اس سے اللہ کی پناہ مانگا کریں۔ اللہ ہمیں عذاب قبر سے پناہ دے، اللہ ہماری جو منزلیں ہیں وہ آسان فرمائے۔ یہ قبر کے مراحل ہیں، اس لیے میں بات کر رہا تھا کہ انسان کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہ سمجھے میں دنیا میں آیا ہوں ایسے بے مہار پھرتا رہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں دنیا سے چلا جاؤں گا کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ نہیں نہیں، انسان تو دنیا میں آیا ہے، اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر کر دیے گئے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ کرامن کاتبین، فرشتے بھی لکھ رہے ہیں، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، ہر انسان کی کتاب تیار ہو رہی ہے، چاہے وہ اچھا ہے، برا ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، ہر انسان جو کچھ صبح سے لے کر کے شام تک کرتا ہے، بیدار ہونے سے لے کر کے سونے تک کرتا ہے، فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں۔ کل قیامت کے روز اس کے گلے کے اندر یہ کتاب لٹکا دی جائے گی، اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، اپنے نام اعمال کو پڑھ لے، آج یہی تیرے لیے کافی ہوں گے۔ اگر انسان انکار کرنا چاہے گا، انسان کے ہاتھ بول پڑیں گے، انسان کے عذاب بول پڑیں گے، اس کے خلاف جواب دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے، یہ جو آیت مبارکہ آپ نے سنی ہے اس کا بھی ترجمہ سنیے، کافر لوگ جب جہنم میں چلا رہے ہوں گے، وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا،
اللہ فرماتے ہیں کافر مشرک دنیا کے اندر رب کی پہچان نہ رکھنے والے، رب کی توحید کی طرف نہ آنے والے، پیغمبر کو جھٹلانے والے قیامت کے روز جہنم میں فریادیں کر رہے ہوں گے اور جہنم میں چلا رہے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دے، اے اللہ ہمیں جہنم سے نجات دے دے. کیوں؟ نعمل صالحا، ہم نیک اعمال کر لیں، ہم تیرے توحید پر آ جائیں، ہم نیک عمل کر لیں. غیر الذی کنا نعمل، برے اعمال کے علاوہ ہم تو برے اعمال کرتے رہے. ہمیں دنیا کے اندر زندگی ملی 60 سالہ 70 سالہ 100 سالہ، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، تیری بغاوت کرتے رہے، تیرے پیغمبر کی بات کو ہم نے مانا ہی نہیں، قرآن کو کھول کر کے نہیں دیکھا ہے، نماز پڑھی نہیں کبھی ہم نے. اے اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، ہمیں جہنم سے نکال لے، ہمیں دنیا میں جانے دے. اللہ کریم آگے سے کیا فرمائیں گے؟ آگے کیا فرمایا؟ اولم نعمرکم، اللہ اکبر، سارے عذر ختم ہو جائیں گے. اولم نعمرکم، کیا ہم نے دنیا میں تمہیں عمر نہیں دی تھی، تمہیں زندگی نہیں ملی تھی؟ 70 سال 60 سال 40 سال 100 سال زندگی نہیں ملی سی؟ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اس زندگی کے اندر انسان نصیحت حاصل کر لیتا، جو بھی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. پیغمبر تو آئے تھے نا، وجاءکم النذیر، ڈرانے والے آئے تھے، پیغمبر مصطفیٰ آئے تھے، پیغمبر کے بعد صحابہ، تابعین، تبع تابعین، علماء سارے آئے تھے تمہارے پاس، تمہیں ڈراتے رہے رب کی جہنم سے، تمہیں دھمکاتے رہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر جاؤ، لیکن تم نے پیغمبر کی بات کو ٹھکرا دیا، پیغمبر کا استہزاء کیا، علماء کا استہزاء کیا، قرآن کو تم نے پس پش ڈال دیا، اور آج تمہارے لیے اس آگ کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آج یہی کچھ ہے. حدیث میں آتا ہے، رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ابن آدم 4 جب سوالوں کے جواب نہیں دے گا آگے کے قدم نہیں رکھ سکے گا. میدان معاشر میں رب ذوالجلال جب پوچھیں گے کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، اس عمر کو کہاں کھپایا ہے؟ انسان جب اس کا جواب نہیں دے گا آگے نہیں بڑھ سکے گا. میرے بھائیوں فکر کرو، نوجوانوں فکر کرو، اپنی اس نوجوانی کو رب کے ذکر میں مشغول کر دو، رب کی فکر میں مشغول کر دو، رب کی پہچان کے اندر، پیغمبر کی سیرت کے اندر آپ ڈوب جاؤ. دنیا اس لیے نہیں ہے کہ آپ کماتے رہو اور دنیا کے اندر آپ گول شڑے اڑاتے رہو. دنیا اس لیے اللہ نے سجائی ہے کہ رب کے سارے فرما بردار بن جائیں، رب کے کہ محبوب بن جائیں اور پیغمبر مصطفیٰ کی سیرت پر چلتے رہیں. اس لیے نوجوانوں اپنی اس عمر کو ضائع نہ کرو، یہ عمر بڑی قیمتی ہے، جب چلی جاتی ہے پھر واپس نہیں آتی ہے. مرنے کے بعد انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آتا ہے. کتنے لوگ چلے گئے، آج تک کوئی واپس آیا ہے؟ نہیں آیا ہے. اس لیے اس زندگی کو جو بقایا زندگی ہے اس کو قیمتی سمجھو. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پوچھیں گے کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی؟ تم نصیحت حاصل کر لیتے. لیکن انسان وہاں خاموش ہو جائے گا. اللہ فرمائیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب جہنم کا عذاب چکھتے رہو. مشرکین کے لیے، ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ہاں توحید والے، اہل توحید وہ بچ جائیں گے، لیکن جو شرک پر ہوں گے، جو کفر پر ہوں گے وہ بچ نہیں سکیں گے. میں بات کر رہا تھا 4 سوال جب ابن آدم اس کے جواب نہیں دے سکے گا آگے نہیں بڑھ سکے گا. پہلا سوال یہی ہوگا عمر کے بارے میں، کہاں کھپائی ہے، کہاں لگائی ہے. جب تک اس کا جواب نہیں دیں گے آگے نہیں بڑھ سکیں گے. پھر اللہ پوچھیں گے تجھے علم دیا، کیا عمل کر کے آئے؟ ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھیں گے. یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں علم نہیں ہے. آج تو جہالت ختم ہو گئی ہے، نیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے، علم آ چکا ہے. ہم 24 گھنٹے خانہ کعبہ دیکھ سکتے ہیں، مسجد نبوی دیکھ سکتے ہیں. پورا جو ہے ایک چینل ہے جس میں وہ حج کا اور اس طرح عمرے کا طریقہ دکھا رہے ہیں. سارے عذر ختم ہو چکے ہیں. اس لیے انسان کو چاہیے غفلت کا شکار نہ ہو. علم کے بارے میں جو کچھ بھی ہے وہ پوچھا جائے گا. اور پھر انسان سے پوچھا جائے گا مال کے بارے میں، یہ مال کہاں سے کمایا ہے، حلال طریقے سے، حرام طریقے سے لگایا کہاں ہے، اچھے کاموں میں، برے کاموں میں.
یہ بھی سوال ہوگا۔ آخری سوال یہ ہوگا انسان سے، انسان کے جسم کے بارے میں، اس جسم کو کہاں کھپا کے آئے ہو، کہاں فنا کر کے آئے ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں آخرت کی فکر کیجئے، غفلت کا شکار نہ ہوں۔ کوئی بھی انسان دنیا کے اندر بیکار پیدا نہیں کیا گیا، اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی آخرت کی فکر کرے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے اعمال کو سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح سے لے کے شام تک ہمارا ہر وقت اللہ کی اطاعت میں گزرے، اللہ کی فرما برداری میں گزرے۔ جو نمازوں کے اوقات ہیں نمازوں کی پابندی کریں،